عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر ہمیں دین پر چلنے کی سخامت دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کریں، اور تمام اپنے بھائی بہن بچوں کو اسی کے ساتھ تربیت کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں اس کو کوئی ریزن کے بنا چھوڑ نہ دے، بنا کوئی وجہ سے اس کو چھوڑے نہیں یا پیچھے ہٹے نہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں بیچ میں کون آتا ہے پتہ ہے؟ آپ سب کو تو پتا ہوگا کہ یہ شیطان آتا ہے۔ اللہ کے راستے میں روکنے والا کون ہے؟ شیطان۔ اور انسان بھی آتا ہے، لیکن انسان کو بہکاتا کون ہے؟ وہ شیطان۔ تو اسی لیے کہ کبھی بھی شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یا پھر کہیں پر بھی حدیث میں آتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اسے دشمن سمجھو، لیکن ہم اسے اگر نظر انداز کرتے ہیں، ہم اسے اگر لائٹ لیتے ہیں، ہم اسے ڈھیلے سے لیتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، ہماری نمازیں نکل جاتی ہیں، ہمارے اذکار نکل جاتے ہیں، تو یہ سارا سب کچھ نکل جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس کو جو وقت ہم آپ کو مل رہا ہے، یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ مغرب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، آپ لوگوں کی دعائیں سنتے رہتا ہے، تو آپ یہ وقت جو ہے عبادت میں لکھے جا رہا ہے آپ کا، جو ہم آپ جو پڑھ رہے ہیں اللہ کے قرآن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، تو یہ وقت ہمارا قرآن مجید میں یعنی نیکیوں میں لکھا جا رہا ہے، اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ شروع کرتے ہیں کہ کلاس نمبر آج 33 میں، لاسٹ کلاس میں ہم نے کچھ ضروری کلمات آپ کو سکھائے تھے، آپ کو بتایا تھا، اور آپ نے جانا تھا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے، اور بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے۔ تو اس کے آگے بھی ہم نے پچھلی بار کلاس میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی تھی، اور جو بھی اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کے طریقے پر اپنی زندگی گزارے گا، تو پھر وہی فلاح اور کامیاب ہے۔ اور جو شخص اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، نہ نماز نہیں، نہ روزہ نہیں، حتیٰ کہ کلمہ بھی پڑھ کے چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اپنا ٹھکانہ اپنی مرضی سے چن لے، کیونکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہم نے پچھلی بار لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں پڑھی تھی، اور لا الہ الا اللہ کے جو 7 شرطوں میں اور گواہی بھی دی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو شرطیں، ان کو ان دونوں کے بنا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ یعنی نماز روزہ یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز روزہ ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ سب سے ضروری چیز ہمارا عقیدہ، توحید، اسے توحید کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ان 7 شرطوں کو جانے نہیں، ان کو مانے نہیں، ان کو ہم نے بس اس کا علم حاصل نہیں کیا، تو پھر اگر ہمارے پاس توحید نہیں تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے۔ چاہے انسان مرد ہو یا عورت ہو، جن ہو یا جنی ہو، دنیا کے تمام خزانے صدقہ کر دیں یا اس سے بھی زیادہ، ایسی دنیا 10,000 دنیا کے خزانے جمع کر صدقہ کر دے، اگر اس کے پاس یا اس کا عقیدہ صحیح نہیں، یا اس کے پاس توحید نہیں، تو پھر کچھ نہیں۔ عقیدہ توحید اگر اس کے پاس اگر عقیدہ نہیں، یعنی اگر اس کی جو توحید ہے وہ صحیح نہیں، تو پھر اس کا مطلب اس کا پورا سب کچھ برباد ہو گیا۔ یعنی دنیا کا تمام خزانہ صدقہ دے دے، ایسی دنیا کے 10,000 یا 1,00,000 دنیا کا خزانہ، پوری کا پوری دنیا کے جیسے 10,000 دنیا یا 1,00,000 دنیا صدقہ کر دے، لیکن اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اگر توحید پر نہیں ہے، تو پھر سمجھے ہمارا ٹھکانہ پھر کیا ہوگا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ہم خود دنیا میں فیصلہ کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری میں تو بس فرشتوں کو کہے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دیں، کیونکہ دنیا میں تو اس نے لا الہ الا اللہ پر عمل ہی نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں، لا الہ الا اللہ کو جانا ہی نہیں، اور نہ لا الہ کا تو اقرار کیا، لیکن اس پہ مضبوطی سے اس پر عمل کیا ہی نہیں، تو یہ سب کا سب بیکار ہے۔ یعنی جو ہم صدقہ کریں گے، چاہے نمازیں پڑھیں گے، کتنے روزہ رکھ لے، کتنا ذکر کر لے، اگر ہم یہ کلمے کو سمجھیں گے نہیں، اس کا علم حاصل نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے لیے سب کچھ بیکار ہے۔ اور ایک حدیث بیان کرتے ہیں آپ کو کہ ایک شخص مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ غور سے سنیں کہ ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ ہم بولیں گے مکھی، ہمارے گھر میں تو سینکڑوں مکھی آتی ہے، ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں تو 10 20 کبھی کبھی تو مکھی کو مار دیتے ہیں، لیکن مکھی کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں، مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں، یہ تو عجیب ہے نا۔ ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں، 2 شخص گزر رہے تھے، ایک سفر پر تھے، اور ایک جنگل وادی سے گزر رہے تھے۔
لوگوں نے انہیں پکڑ لیا، کہا اگر تمہیں اس راستے سے، اس وادی سے اگر یہاں سے گزرنا ہے تو تمہیں ہمارے بتوں کو کچھ نہ کچھ بت چڑھاوا چڑھانا پڑے گا، یعنی کچھ نہ کچھ ان کے لیے قربانی دینی پڑے گی، یعنی کچھ نہ کچھ تمہیں انہیں کچھ تو دو۔ تو ان دونوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو سفر پہ ہیں، ہمارے پاس ایسا کون سا خزانہ یا کون سا ایسا مال ہے جو ہمیں دے دیتے، تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں سے کسی نے ایڈوائز دیا، انہیں شیطان نے اس سے بتایا کہ دیکھو دو لوگ ہو، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک مکھی مارو اور ہمارے بت کو چڑھا دو۔ یعنی جس طرح آج ہندو لوگ اور کئی ایسے مسلمان جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ سارا سب کچھ کرتے ہیں، تو ان میں سے ایسے یہ بھی ایسا ہی شخص تھا۔ تو اس کو کسی نے اس کے شیطان میں کہا، یا شیطان نے اس کے کان میں کہا کہ ایک مکھی مارو اور چڑھا دو۔ اس نے مکھی ماری، بت کو چڑھایا، وہ چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم میں چلا گیا۔ دوسرے شخص کو پکڑا، کہا کہ دیکھو ہم تمہیں تکلیف دیں گے، ہمارے کچھ نہ کچھ تم ہمارے بت کو چڑھاوا چڑھاؤ، قربان کرو کچھ اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں قربانی اللہ کے لیے دوں گا، کسی کے لیے نہیں دوں گا۔ لوگوں نے اسے پکڑ کر مارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو جنت میں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ جنت میں۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ قربانی چاہے وہ جانور کچھ بھی چیز ہو، جو کوئی قربانی کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اس کی جان چلے گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو جنت میں چلا گیا۔ اور ایک شخص مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، مکھی کی وجہ سے جہنم میں۔ سوچ لے، ارادہ کر لے، فیصلہ کر لے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ 50-60 سال کی زندگی بس یہیں پر گزار کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہزاروں ٹریلین مرلین ان لمیٹڈ لائف وہاں پر گزارنی ہے، یا پھر سڑی گلی زندگی ہے جس میں ہم مار کھاتے ہیں، پیٹتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، اسی میں ہمیں دنیاوی ساری زندگی میں جینا ہے۔ تو دیکھ لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے دین کا راستہ آسان کرے۔ ایک اور حدیث میں علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص پر لعنت بھیجتا ہے جو کسی اور کے لیے قربانی کرتا ہے، کسی اور کے لیے قربانی کرتا ہے۔ اب دیکھیں قربانی کس نے کی؟ اس نے مکھی چڑھائی۔ آج کتنے لوگ ہیں مرغی ذبح کرتے غیر اللہ کے لیے، بڑے بڑے ولیوں کے لیے مرغی جانور گائے ذبح کرتے ان ولیوں کے لیے۔ یہ سارا سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ عبادت کی تمام اقسام اللہ کے لیے ہے، چاہے وہ مالی ہو یا قولی ہو، جسمانی ہو یا زبانی ہو، تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ عبادت یعنی آپ کو عبادت کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام عبادت اللہ کے لیے ہے۔ اب روزہ، جس میں روزہ بھی آتا ہے، روزہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، نماز عبادت ہے۔ اللہ کی یہ ساری عبادت، یہ سارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کسی اور کے لیے کر دیتا ہے تو اس نے اپنا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بنا لیا۔ آگے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت ایک جامع الفاظ ہے، یعنی عبادت ایک بہت بڑا الفاظ ہے۔ اس الفاظ میں بہت سے معنی آ جاتے ہیں۔ عبادت کا ایک الفاظ جس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ عبادت کیا ہے، کہ یہ ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوتا ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوتا ہے، یعنی ایسا کام جو اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسا کام جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ آپ اور ہم فیصلہ کر لیں آج، اور ہم دیکھ لیں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے یا لوگوں کو راضی کرنا ہے۔ جو کام اللہ کے لیے ہے، یعنی جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، یعنی دوسروں سے دعا کرنے سے ناراض ہوتا ہے، نظر نیاز قربانی یا چاہے کچھ بھی ریاکاری یا کچھ بھی کر رہے ہو آپ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے، تو سمجھ لے کہ اللہ ناراض ہو گیا۔ بندے کو چھوڑے، بندے کو سائیڈ میں رکھے، چاہے وہ ہماری ماں ہو یا بہن ہو، باپ ہو یا بیٹا ہو، کوئی بھی ہو۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ راضی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری یعنی رشتے بنائے دنیا میں رہنے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ باپ نے کہا کہ شرک کر دو، دوست نے کہا شرک کر دو، یا پھر کسی اور نے کہا کہ تم یہ کام قربانی یا دعا ان سے کر لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سوال ان سے نہیں کرے گا، آپ سے اور مجھ سے سوال کرے گا۔ کیا تمہارے پاس لا الہ الا اللہ پڑھا تھا؟ ہاں۔ کیا اس کے معنی جانے تھے؟ ہاں جانے تھے۔ کیا اس کا اقرار کیا تھا؟ ہاں کیا تھا۔ کیا اس پہ عمل کیا؟ اب دیکھ لیں، دنیا میں ہمیں پتہ چل گیا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہم ایسی حرکت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے ہمارا حل اعمال لکھ رہے ہیں۔ چاہے ایک انسان کتنا بھی بڑا نیک ہو، اگر اس کا لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ لے گا، ختم، وہ بندہ فلاح ہے، کچھ بھی ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ ہی گیا تو ختم، وہ ہم نے پچھلے بطاقہ والی حدیث بھی انشاءاللہ آگے لیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔
جہاں شرک ہوتا ہے وہ سب سے خطرناک چیز ہے، سب سے خطرناک جگہ ہے۔ تو یہ تو وہ تمام اعمال ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بات بھی نہیں کرتا کہ جیسا ہی مر کے ہم قیامت کے دن اٹھتے ہیں، قیامت کے دن میدان میں لگتے ہیں، لائن میں لگتے ہیں، اور سیدھا فرشتوں کو اللہ کہے گا اسے جہنم میں ڈالو۔ کوئی بات چیت کیوں بات کرے گا؟ کیونکہ گیا خلاص، اس نے تو شرک کیا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، پارٹنر ٹھہرایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات ہی نہیں کرے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے، ہمارے لیے بہت کچھ چیزیں قرآن مجید میں۔ تو یہ بات یاد رکھیں آپ لوگ کہ زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، یعنی نیچے سے لے کے اوپر تک، ویسٹ سے لے کے ایسٹ تک، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ہر گناہ معاف کر دوں گا، لیکن شرک چھوڑ کر، شرک کی کوئی معافی نہیں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کبھی معافی نہیں ہے، نہ کوئی اس کا دوسرا آپشن ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ گناہ گار تھا، بدماش تھا، زناکار تھا، یا کچھ بھی اور تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس کی گناہوں کی سزا دے گا، جہنم میں واپس اسے کھینچ کر لے کر آئے گا اور جنت میں ڈال دے گا۔ لیکن ایسے بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا نہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ جن اور انسان، جیسے قرآن مجید جنوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے۔ حج عمرہ جن بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں، دعا وہ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، قربانی وہ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں اللہ عالم، لیکن آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے، تمام سب جہان کے سبھی کے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر آئے، اور پہلے کوئی نبی جن اور انسان جنوں کی طرف نہیں آتا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی طرف نبی ہے۔ سلیمان علیہ السلام تو حکومت تھی، وہ ان کی زور پر کرتے تھے، لیکن یہاں پر جن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لائے گا تو جنت میں جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کئی جگہ جن اور انسان کا بات ایک جگہ جوڑتا ہے، جس طرح سورہ زاریات آیت نمبر 56، وما خلقت جن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اب دیکھ لیں کہ پیدا کس نے کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کے لیے کیا، عبادت کے لیے۔ کس کو پیدا کیا؟ جن اور انسان کو۔ اب چاہے جن میں سے ہو یا انسان میں سے ہو، جن بھی شرک کرتے ہیں، وہ بھی شیطان کی عبادت کرتے ہیں، تو ابلیس کی عبادت، آگ کی پوجا، یہ سارا سب کچھ ہے۔ تو جس طرح انسان بھی کرتا ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں دنیا میں اگر چلنا ہے، زندگی گزارنا ہے، ایک ہی فارمولا ہے، اللہ کو راضی کریں، جس سے وہ خوش ہوتا ہے وہ کام کرے، اور بس اس کے بعد جب اللہ کی باری آئے گی، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب راضی ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلے کی چابی دے دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈال دے گا۔ تو یہ سب سے ضروری چیز ہے جو لاسٹ کلاس میں ہمیں پڑھا تھا۔ تو لاسٹ کلاس کا جو کوئز تھا اس کو بھی حل کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کہ لاسٹ کلاس کے کوئزوں میں سب سے پہلا جو سوال تھا آپ کے سامنے میں ابھی پڑھ دیتا ہوں ایک ایک کر کے۔ اور ضروری چیز یہ ہے کہ جو بھائی بہن کوئز نہیں دیتے ہیں، یعنی حل نہیں کرتے، تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی آپ لوگوں کے پاس، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا۔ دیکھیں میرے بھائی، میرے بہن، بچوں، یہ جو کوئز ہم حل کرتے ہیں اپنے لیے تھوڑی کرتے ہیں، یہ ہم آپ کو یاد دلانے کے لیے کرتے ہیں۔ کوئز سے کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ، آپ کا فائدہ، دونوں کا فائدہ ہے۔ کوئز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے بھائی بہن ہمارے ساتھ جڑے ہو۔ کوئز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کلاس کر رہے ہو، کلاس سن رہے ہو، اور آپ کے پاس کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ کوئز نہیں دیتے ہو، نہیں بھیجتے ہو، ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ آپ دے رہے ہو نہیں دے رہے ہو۔ جو گروپ کے ذمہ دار ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ کچھ ایسے بہنیں ہیں، کچھ ایسے بھائی ہیں جو ریگولر کوئز دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ان کو میسج بھی ڈالتے ہیں تو ریپلائی نہیں کرتے۔ تو آپ ریپلائی نہیں کرتے لیکن کوئز تو بھیج دیں۔ مجھے پتا ہے کہ کچھ بھائی بہنیں بزی ہے، گھر ہے، اسکیجول اور بچے ہیں، یعنی اور بھی ذمہ داریاں لگی ہوئی ہے، لیکن دیکھیں کہ دین کے لیے ہمارے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین سے ضروری چیز اور کیا ہے ہمارے لیے؟ اللہ کا دین سیکھنے سے ضروری چیز کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے بعد ہی سارا سب کچھ ہے۔ آپ اگر بولو گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ساس سسر کو خوش کرنے میں نکل گئی، شوہر کو خوش کرنے نکل گئی، بیٹوں کو خوش کرنے میں نکل گئی، دنیا والوں کو خوش کرنے میں نکل گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرے گا تو جاؤ پھر ان سے اجر لے لو، جنت ان سے لے لو۔ جنت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اس کی عبادت کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے تو اس کا طریقہ سیکھنا ہے۔ اس کا طریقہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی، ختم۔ ہمارے لیے کوئی دوسرا کیا ہے؟ کچھ نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک دوسرے کے رشتہ دار بنائے کہ ایک دوسرے کے حقوق دے، ان کی بات سنیں، بس اس کے بعد آگے بڑھے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 50 سال 60 سال 100 سال یا 200 سال یا چلیے آپ جتنی آج سن رہے ہو وہ 500 سال جیں گے یا 1000 سال نوح علیہ السلام کی عمر سے زیادہ جئیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہو یا میں ہوں، پہلے والے تھے یا اگلے والے، سب سے ایک ہی سوال کرے گا۔ کیا سوال کرے گا؟ میں نے دنیا میں تمہیں کچھ مقصد کے لیے بھیجا، کیا بھیجا؟ قرآن مجید آئی تھی، ہاں آئی تھی، رسولات آئی تھی، اطاعت کی، ہاں اطاعت کی، نہیں اطاعت کی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ لے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا دونوں طرف دیکھیں، دنیا کو بھی بیلنس رکھے، دین کو بھی بیلنس رکھے، دنیا میں بھی کام کرے، دین میں بھی کام کرے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے صبح پہلے بھی بتایا تھا کہ 8 بجے 7 بجے اٹھ جاتے ہیں، 6 بجے اٹھ جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، 3 بجے 4 بجے 5 بجے آتے ہیں، اور قرآن کے لیے، قاعدے کے لیے، عربی کے لیے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں کرتے، کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں، اسکول کا برڈن۔ ہمارے بچے قیامت کے دن ہم سے سوال کریں گے گریبان پکڑ کر کہ میرے ابو نے، اور بتائیں گے بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی گواہی بنے، اللہ خود بھی گواہی بنے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو تربیت نہیں دی، تم نے اپنی اولاد کو دین سکھایا نہیں، تم نے اپنی اولاد کو لاپرواہ چھوڑ دیا، تم نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر انجینئر ہر طرح طرح کی تم نے ڈگری دلا دی، لیکن جو عبادت تھا، اس کا طریقہ، یہ تو تم نے سکھایا نہیں۔ کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کرے، لیکن دونوں طرح، دنیا میں اور دین میں، دونوں میں بیلنس، دونوں کہ دین دنیا میں تو اس کو ٹیکنالوجی یعنی ہر جگہ وہ بہت اونچا ہے، لیکن دین کے معاملے میں جب اگر اسے سوال کر لے تو بالکل زیرو ہے، بالکل زیرو۔ یعنی زیرو بھی آپ سوچیں کہ ایسا نل جس میں سے پانی آتا ہی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں آتی، یعنی کچھ نل ہوتے ہیں جس میں سے کچھ ہوا بھی آتی ہے، لیکن یہ ایسے نل ہے جن کو کھول کے رکھے لیکن اس میں سے تو نہ ہوا آتی ہے نہ پانی۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے۔ پچھلی کلاس 32 میں ہم نے کچھ حدیث ایک سوال اس کے لیتے ہیں کہ آپ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 شرطیں پڑھی تھی ہم نے پچھلی کلاس میں، کلاس نمبر 32 میں، اس میں پہلا سوال تھا کہ حدیث بطاقہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو ابھی بھی بتایا تھا، حدیث بطاقہ وہ ہے جو انسان لا الہ الا اللہ کے معنی جانتا ہو، اقرار کرتا ہو، تو اس پہ چلتا ہو، اس کی توحید ٹھیک ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ بطاقہ ہے، یعنی ایک کارڈ ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا میرے پاس تمہارے حسنات ہیں، یہ نکالے گا، اور اس کے جو رجسٹر ہے، اس کی جتنی نگاہ جائے گی اتنے رجسٹر گناہوں سے بھرے پڑے، اس میں ایک نیکی بھی نہیں ہے، سارے کے سارے گناہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ترازو میں رکھے گا، اور کارڈ نکالے گا، نکال کر کارڈ ترازو کے پلڑے میں رکھے گا دوسری طرف، اور جو کارڈ تھا وہ والی جو نیکی ہے، جو پلڑا تھا وہ نیچے ہو جائے گا۔ وہ کیا نیکی تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ختم، آسان ہے، یہی تھی نیکی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شرطیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ 7 شرطیں ہیں۔ ایک ایک کر کے میں پڑھ دیتا ہوں جلدی جلدی آپ لوگوں کے لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی جاننا، ان کا علم حاصل کرنا، سنت پر عمل کرنا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر پوری طرح یقین ہونا، یعنی دل سے پورا یقین ہونا۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرتے ہوئے رسالت کے تقاضے پورے کرنا۔ چوتھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بغیر کسی تکبر و عناد کے قبول کرنا۔ پانچویں شرط، مخلص ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ چھٹی شرط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچے دل سے، گہرائی سے سچا ماننا، جس طرح منافق مانتے ہیں ویسے نہیں۔ اور ساتویں شرط، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنیاد پر کسی سے دوستی، کسی سے دشمنی، کسی سے دوستی، کسی سے دشمنی، یہ تھی کوئی اس کا آپ کو پہلا دوسرا سوال کا۔ اور تیسرا، اور اسی طرح میں آپ کو بتا دوں کہ لا الہ الا اللہ کی جو 7 شرطیں اس کو بھی میں دہرا دوں، تاکہ اگر آپ بھائی بہن کو کوئی بھولے نہیں، جس طرح لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں ویسے ہی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی 7 شرطیں ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو یاد رہے گا، تو اس کو 1-2-3 بار دہرائے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ کہ لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط کیا تھی؟ کہ لا الہ الا اللہ کا علم جاننا اور اس پہ عمل بھی کرنا۔ اور دوسری کیا شرط تھی؟ اسے دل سے پوری طرح سے جو لا الہ الا اللہ پر اس پر یقین ہونا۔ تیسرا، اس کلمے کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے تقاضے پورے کرنا اور اس کے معنی پر پیرا عمل ہونا۔ چوتھی، اس کلمے کو بغیر کسی تکبر و عناد کے قبول کرنا۔ دیکھیں دونوں بھی میچنگ ہے، دونوں بھی سیم ہے۔ پانچواں، اس کلمے پر مخلص ہو کر چلنا، مخلص دونوں جگہ آیا، ٹھیک ہے۔ اور چھٹی شرط، اس کو سچے دل کی گہرائی سے سچا ماننا۔ ساتویں شرط، اس کلمے کی بنیاد پر محبت، دوستی، دشمنی، یہ سارا سب کچھ اس کلمے کی بنیاد پر رکھنا۔ یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرطیں۔
ٹھیک ہے. اور چوتھا سوال جو تھا فلیگ جھنڈا پکڑنے سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں؟ بالکل نہیں. تقاضے چاہے جھنڈے ایک لگا لے یا 10,000 لگا لے یا کروڑوں جھنڈا لگا لے یا جسم پر ٹیٹو بنا کے لگا لے، جھنڈے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے. رسالت کے تقاضے آپ کو سچا رسول ماننا، آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونا. ٹھیک ہے. پانچواں سوال بھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا کام کرے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو. سچی محبت اس عاشق کو ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناتا ہے، اس کے بنا اس کا دوسرا چارہ ہی نہیں ہے، دوسرا آپشن نہیں ہے. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، دنیا میں گزارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ماں باپ کی بات سننی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بچوں کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، دنیا میں لوگوں سے بات چیت کرنا، دنیا کے معاملات دیکھنا، یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ ہے. یہی ہے تو جنت ہے. دوسرا اگر کر رہے ہیں اپنی منمانی یا مرضی تو پھر کوئی جنت نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے ہمیں کہ جو کرنا ہے آپ کر لے، یا ہمیں جو کرنا ہے کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ بھی کرے گا ہمارے حق میں یا پھر ہمارے خلاف، اور فرشتوں کو حکم دے دے گا. اور اسی کے ساتھ یہ جو کوئز تھے وہ ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. اگلی کلاس شروع کرنے سے پہلے، جو وہ کام ہم نے آپ کو بتایا تھے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. وہ حدیث بھی مشہور ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتا دیا اس پر عمل کرے، اور جس سے روک دیا اس سے رک جائے. اور وہ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 1718 کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے دین میں ایسا عمل کیا جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے نہیں دیا، یا دین میں حکم اس کا نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے. کوئی اگر ایسی نماز پڑھتا ہے اپنی من مانی، کسی نے اس کو سکھایا نہیں، تو پھر اس کی نماز قبول نہیں ہے. اگر اس کے باپ دادا سکھاتے ہیں یا اس کے کوئی پردادا یا کوئی بھی سکھاتا ہے اسے، اس کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میچنگ نہیں ہے، تو پھر اس کی نماز پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ پہ پھینک دے گا اور اس کی سارا سب کچھ برباد کر لیا اس نے. اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا کہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے کہ قرآن مجید میں شرک کے بارے میں، چاہے وہ سورہ نساء میں لے لے، سورہ مائدہ میں لے لے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں سورہ بقرہ میں لے لے، یا پھر بہت ساری آیتیں. قرآن پورا بھرا پڑا ہے توحید کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بے شمار حدیثیں موجود ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا. شرک کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے کوئی سوال نہیں کرے گا، فرشتوں سے کہے گا کہ ایسے لے جا کر ڈال دو. امید ہے کہ آپ سب کو اس موضوع جو ٹاپک ہے اس موضوع پر غور و فکر کریں گے، اور جو ہم نے سیکھا وہ لوگوں کو بھی بتانا ہے، اپنے دل میں اپنے سینے تک نہیں رکھنا ہے. آگے آتے ہیں جو نیا ٹاپک ہم شروع کریں گے آج سے، جو پہلے ہم شروع کر رہے تھے، لیکن یہ جو موضوع ہے نا توحید والا، عقیدے والا، یہ بہت ضروری ہے. اس کے بنا آگے بڑھنا نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے سیکھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا. اور جو ہم ابھی یہ ٹاپک شروع کریں گے وہ عورتوں کی نماز یعنی عورتوں کی نماز. پہلے ہم مسئلے پڑھ رہے تھے جس میں آ رہے تھے کہ بار بار مرد اور عورت کا، لڑکا لڑکی، بچہ بچی، یعنی سب کے ایک جیسے مسائل تھے. وضو کس طرح سے کرنا، روزہ کس طرح سے رکھے، نماز کس طرح سے پڑھے، یعنی کپڑے پہننا یا حمام میں جانا یا سفر کرنا، جس طرح سے بھی تھا یہ سارا سب کچھ مرد اور عورت کا تھا. لیکن کچھ چیزیں یہاں عورتوں کے لیے خاص ہے. دین شریعت نے بعض جگہ پر کبھی عورتوں کے لیے حقوق بیان کیے ہیں، کبھی مردوں کے لیے حقوق بیان کیے ہیں، کبھی مردوں کے لیے خاص حکم آیا ہے کہ جس طرح نماز پڑھنے کا مسجد میں، اور جس طرح کچھ خاص حکم آیا عورتوں کے لیے کہ وہ گھر میں اگر نماز پڑھے. یعنی مردوں کے لیے کچھ خاص ہے، عورتوں کے لیے کچھ خاص ہے. تو یہ سارا سب کچھ ہم آگے انشاءاللہ ایک ایک کر کے پڑھیں گے. کچھ چیزیں الگ الگ ہیں لیکن طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جن ہو یا جنی ہو، کوئی بھی ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو، سب کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. آگے بڑھتے ہیں. کچھ آج ایک نیا ٹرینڈ چلتا ہے، کچھ کافر عورتیں ہیں جو ایک ٹرینڈ چلاتے ہیں کہ وہ باتیں تو بہت بڑی بڑی کہتے ہیں کہ مرد عورت برابر ہے. یعنی ابھی آپ کو بتائیں گے کہ دین اسلام میں مرد عورت برابر ہے یا نہیں ہے. کس طرح سے وہ ٹرینڈ چلاتے ہیں کہ مرد پلین چلاتے تو عورت کیوں نہ چلائے، مرد چاند پر جا سکتا ہے تو کہ عورت کیوں چاند پر نہ جائے، مرد جینس پہن سکتا ہے تو عورت کیوں نہ پہنے، مرد جاب کر سکتا ہے تو عورت کیوں جاب نہ کرے، یعنی مرد ڈرائیو کر سکتا ہے یعنی تو عورت کیوں ڈرائیو نہ کرے. یعنی عورت سارے کے سارے گھر میں بیٹھے رہیں اور مرد صرف کام کرے.
تو یہ کچھ خاص دنیا کے لیے، بس دنیا کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان عورتوں سے، یعنی آپ یا جو آپ بہنیں ہیں یا اور دنیا کی عورتیں ہیں، ان سے ایک ہی سوال کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں نے تمہیں عبادت کے لیے کہا تھا، کیا تم نے عبادت کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کار چلائی، پلین چلایا، جینس پہنا، جاب کی، یہ جو معاملات تھے کیا تم نے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ایک ہی سوال کرے گا، کیا سوال کرے گا؟ عبادت کے بارے میں، چاہے وہ مرد تھی یا چاہے عورت تھی یا مرد۔ ہم اب کہتے ہیں کہ عورت کو ہم نے ٹرینڈ چلا دیا کہ عورتیں اور مرد برابر ہے، برابر ہے۔ دین اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سوال کیا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کی نیک مومن عورت بندی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مومن مرد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہے۔ عورت کتنی بھی نیکی کرے اور مرد کتنی بھی نیکی کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کا اجر اتنا ہی ہے، کسی کا کم نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں دونوں ایکول ہے، دونوں برابر ہے۔ دین اسلام نے عورتوں کو روکا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، اور بھی میں کچھ سوال ایڈ کر دوں، کہ دین اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا، جیل میں بند کر دیا۔ تو اصل میں آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے ہمارے بہنیں ہیں، ان کا برین واش ہو جاتا ہے، ان کی چکر میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں عورتوں نے تو قید ہے، اور تو گھر میں قید ہو گئی۔ یعنی آپ دیکھیں یوٹیوب فیس بک پر بھی کرتے ہیں برین واش، اور یوٹیوب انسٹاگرام واٹس ایپ پہ بھی چلتا ہے کہ عورتوں کو مسلمانوں نے قید کر دیا، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالتا ہوں، آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ عورت کیوں گھر میں بیٹھی ہے؟ اور یعنی یہ سوال کرتے ہیں کہ عورت کیوں گھر میں بیٹھی ہے، عورت کیوں جاب نہیں کرتی، عورت کیوں بڑی بڑی ڈگری حاصل نہیں کر سکتی؟ ان کے سوال کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو کس طرح سے ان کو جواب دینا ہے۔ جلدی جلدی میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو جواب دینا ہے۔ ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں سب سے پہلے، کہ دیکھیں کہ ایک دین اسلام نے عورتوں کے لیے کیا کیا، ٹھیک ہے؟ ایک میں ایگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص ہے عبداللہ کے دو بچے ہیں، ایک ہے بیٹی ایک ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ عبداللہ کے دو بچے ہیں، ایک ہے بیٹا ایک ہے بیٹی۔ عبداللہ مرتے وقت ان کے پاس 3 لاکھ روپے تھے، ان کے 3 لاکھ تھی، ان کی وصیت کے مطابق مرد کو 2 لاکھ ملیں گے، بچے کو جو عورت ہے اس کو 1 لاکھ ملیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اب یہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو عورت کو کم مل گیا، مرد کو زیادہ مل گیا، ابھی ایکول کہاں پر ہے؟ ابھی آپ ایکول دیکھیں دین اسلام کیسا ایکول کرتا ہے، ایکول کرتا ہے، عورت کو کتنا زیادہ دیتا ہے، یہ دیکھیں۔ اب یہاں پر فائدہ کس کا ہے آپ کو میں سمجھاتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ ابھی 3 لاکھ تھے، لڑکے کو 2 مل گئے، لڑکی کو 1 مل گیا۔ جب لڑکے کو 2 لاکھ ملے تو وہ بڑا ہوگا، بڑا ہونے کے ساتھ شادی کرے گا، شادی کے بعد مہر دے گا، مہر کے ساتھ گھر تیار کرے گا، گھر تیار کرنے کے بعد بچے ہوں گے، بچوں کی اسکول کی فیس، بچوں کے ساتھ ان کی میڈیسن، ان کو پڑھانا، ان کی شاپنگ، عید میں خرچے، گھر میں کھلانا، کمانا، یہ اس کے کیا 2 لاکھ روپے بچے ہیں؟ آپ سب بتائیں، کیا 2 لاکھ روپے آج کی کوئی ویلیو ہے؟ کچھ ویلیو نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ لڑکی کی طرف آتے ہیں، لڑکی کے پاس کتنے تھے؟ کون بتائے گا؟ جی، لڑکی کے پاس کتنے پیسے تھے؟ جی آواز آئی میری؟ لڑکی کے پاس کتنے پیسے تھے؟ 1 لاکھ۔ مجھے لگتا ہے کسی کو، یا تو میری آواز آپ کو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، لڑکے کے پاس 2 لاکھ تھے، یعنی ان کے باپ عبداللہ مر گیا تو 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ بیٹے کو ملے وصیت میں، 1 بیٹی کو ملی 1 لاکھ۔ بیٹے کے تو سارے پیسے اڑ گئے، اب بیٹی کے دیکھیں۔ جب لڑکی بڑی ہوگی، نہ اسے شادی کا خرچہ اٹھانا ہے، دین اسلام نے نہ اسے مہر کے لیے بتایا، دین اسلام نے نہ اسے گھر کے لیے بتایا، دین اسلام نے بچوں کے خرچے کے لیے نہ بتایا، دین اسلام نے اسے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے بھی نہیں کہا، دین اسلام نے نہ میڈیسن کے لیے کہا، نہ کالج کے لیے کہا، نہ شاپنگ کے لیے۔ یہ 1 لاکھ اس کا سیف ہے، یعنی ابھی الٹا اس کے پاس مہر کی بھی رقم ہے ماشاءاللہ، تو یعنی اس کا 1 لاکھ سیف ہے اور 2 لاکھ مرد کے اڑ گئے۔ اب آپ بتائیں کہ دین اسلام کیا ایکول نہیں کرتا؟ یعنی ایکول سے زیادہ نہیں کرتا؟ یعنی آپ دیکھیں کہ جب گھر کی ٹینشن، بچوں کی ٹینشن، بچوں کی پرورش، گھر باہر لے جانا لے آنا، سارا سب کچھ کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو دین اسلام ہے، عورت کے کیسے حقوق بتائے، کیسے اس کو دیا کہ گھر میں بیٹھے، شوہر ڈیوٹی جاتا ہے، اس کو ڈیوٹی بھیجے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، بس ختم۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو جواب دینے کے لیے کہ قید کیا ہے، گھر کیا قید ہے، گھر جیل خانہ ہے، تو ان کو آپ بالکل بہت آسان سا جواب دیں کہ ہر مرد صبح ڈیوٹی کے لیے جاتا ہے اور رات میں گھر آتا ہے، کیوں؟
سکون کے لیے۔ گھر کیا ہے؟ سکون کی جگہ ہے۔ گھر میں سکون نہیں تو پھر کہاں سکون ملے گا؟ گھر میں ملے گا۔ تو پھر وہ کہاں؟ باہر جا کر روڈ پہ سوئے پھر۔ ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا، میں جلدی جلدی کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ اگر جیل خانہ ہے، کیا کبھی ہمارے ابو نے ہمارے امی پر ظلم کیا؟ کیا ہمارے امی کو کبھی جیل میں ڈال کر چین سے باندھ کر ان کے کونے کال کوٹری میں ڈال دیا؟ تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرد ظلم کرتا ہے، کیا کبھی ہمارے ابو نے کبھی ہمارے ساتھ ظلم کیا؟ کچھ مرد ہوتے ہیں جو بدماش ہوتے ہیں، اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، ہر روز بیوی کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں۔ کیا ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا؟ اور اگر جیل خانہ ہے، کیا ہمارے رشتے دار ہم سے ملنے آتے ہیں؟ کیا جیل خانے میں آتے ہیں اچھے اچھے کپڑے پہن کر ملنے کے لیے؟ بریانی کھاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں۔ جیل خانے میں یہ سارا سب کچھ ہے۔ تو یہ ان کو باتیں سمجھانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں ان کو سمجھانی چاہیے، اور آپ یہ سیف کر کے رکھیں۔ کبھی کوئی آپ کو اگر کہے کہ دین اسلام نے عورتوں اور مردوں میں فرق نہیں، ایکول نہیں ہے، آپ ان سے کہے کہ دین اسلام نے عورتوں میں جو عزت دی جو تم لوگ نہیں دے سکتے۔ اگر میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ قیمتی چیز ہم کہاں رکھتے ہیں؟ لاکر میں۔ اگر بکری کو ہم گھر کے باہر کھلا چھوڑ دیں تو قصائی اٹھا کر لے جائے گا، اس کا کام تمام کر دے گا۔ تو آپ بولے کہ گھر سیفٹی تھا یا باہر سیفٹی تھا؟ تو ایسی عورت گھر میں سیف ہے، یعنی مومن نیک عورت وہ گھر میں ہی سیف ہے۔ کیا باہر سیف ہے؟ پھر کہیں گے کہ گھر جیل ہے، تو کیا پھر ہمارے ابو محل تیار کرتے ہیں یا جیل تیار کرتے ہیں؟ ہمارے ابو، ہمارے بھائی بہن، جو بڑے ہمارے مرد لوگ ہیں، پیسے کما کر لاتے ہیں، گھر میں دیتے ہیں، یہ سارا سب گھر کا جو نظام چلتا ہے، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں سارا سب کچھ، تو یہ کیا جیل میں چلتے ہیں؟ یہ بالکل لوگوں کی غلط ہے۔ یہ لوگوں نے جو ان کا برین واش کیا، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ جیل قید خانہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ٹھکانہ بنایا، یعنی محل سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو جس طرح بتایا کہ دین اسلام مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، لیکن شادی کے بعد حقوق چینج ہو جاتے ہیں۔ شادی کے بعد بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ شوہر بیوی کا رشتہ یہاں سے چینج ہوتا ہے۔ اگر وہ جب تک گھر میں تھی تو اس کی مرضی چل رہی تھی، جیسے ہی اس کی شادی ہو گئی تو پھر ختم، وہ اس کا گھر دوسرا ہو گیا۔ اب یہاں پر جو بیوی ہے اسے اپنی شوہر کی بات ورنی ہے، شوہر کی بات سننی ہے۔ اب یہاں پر کچھ کہتے ہیں کہ میں شوہر کی بات سنوں گی تو غلام بن جاؤں گی یا پھر ایسا، یہ ایسی باتیں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹیمپرری آپ کو 20 30 40 50 سال کے لیے شوہر دیا، اس کو راضی کرو اور جنت میں چلے جائے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ دنیا کی زندگی امتحان کا زندگی ہے۔ اپنا دماغ کو ٹھیک کرے، ان ایسے لوگوں سے دور رہے جو آپ کا ڈرین واش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے دماغ میں سوال آتے ہیں، ایسے پیش آتے ہیں، تو آپ ہمارے گروپ میں ایڈمن سے پوچھیں، ان سے سوال کریں، اس کا حل جواب وہ آپ کو دیں گے۔ لیکن ایسے لوگوں کے چکر میں نہ جائے جو آپ کا برین واش کرتے ہیں کہ مرد عورت ایکول ہے، تو پھر کیوں عورت کو کم پیسے ملتے ہیں وراثت میں؟ کیوں عورت کا حقوق کھا لیتے ہیں؟ کیوں بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو نہیں پڑھاتے؟ دین اسلام یہ سب کچھ دونوں کے برابر کرتا ہے، دونوں کو ایکول کرتا ہے، یہ سارا سب کچھ ٹھیک، یہ برابر چلتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ 3 طلاق جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے، یعنی مرد 3 طلاق دے، اپنا کام تمام کر دے، ختم ہو گیا۔ تو آپ ان کو اور اپنے دماغ میں یہ بات سیو کر کے رکھیں، کھول کے دیکھیں کہ مرد 3 طلاق دے سکتا ہے، اور 3 طلاق ایک ایک کر کے دے گا۔ پہلا طلاق پہلی عدت، دوسرا طلاق دوسری، تیسرا طلاق دے گا، ختم ہو جائے گا۔ یعنی 3 بار الگ الگ کر کے، چاہے اس میں 1 2 3 جتنا وقت لمحہ گزر جائے، لیکن عورت کو اس سے زیادہ پاور ہے، وہ خلا لے لے ایک ہی جھٹکے میں مرد کو باہر، گھر کے باہر۔ آپ دیکھیں کس کو زیادہ پاور دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ دین اسلام نے کس کو زیادہ پاور دیا، مرد کو یا عورت کو؟ مرد 3 بار طلاق دے گا ایک ایک کر کے، لیکن عورت ایک ہی بار میں خلا لے لے گی، ختم۔ دیکھیں کتنا زبردست عورت کو پاور ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ دین اسلام برابر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عورت کو پاور زیادہ ہے یا مرد کو؟ کہیں پر عورت کو زیادہ حقوق ہے، کہیں پر مرد کو زیادہ ہے، کہیں پر اللہ نے کبھی ان کو ذمہ داری زیادہ دی، کبھی یہاں پر ذمہ داری دی۔ لیکن شادی کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام ذمہ داری مرد کو دی ہے، یعنی اس کے شوہر کو۔ بچوں کا خرچہ بھی شوہر اٹھائے گا، بیوی کا خرچہ بھی شوہر اٹھائے گا، کھانے پینے کا خرچہ بھی شوہر اٹھائے گا۔ دنیا کے معاملات ہے، دنیا کا سارا سب کچھ نظام چل رہا ہے، لیکن ساری ذمہ داری گھر کی مرد کے اوپر ہے، عورت کے اوپر نہیں ہے۔ تو اب یہاں عورت کو کیا کرنا ہے؟ گھر میں بیٹھنا ہے ٹینشن فری، بس شوہر کا انتظار کرے، اس کی اطاعت کرے، اللہ کو راضی کرے، جنت میں چلے جائے۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرے اور جنت میں چلے جائے۔ عورت کو یہی تو کام کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا عورت کو۔ پھر کہتے ہیں کہ لوگ کے تانے مارتے، ٹرینڈ چلاتے ہیں کہ عورتوں کو قید کر دیا، عورتوں کو قید نہیں کیا۔ عورت کو قید، اب آپ ان کو سوال کا جواب دیں کہ عورتوں کو اللہ نے قید نہیں کیا، دین اسلام نے قید نہیں کیا۔
سونا چاندی ہیرے جواہرات کی جو حفاظت لاکر کرتا ہے تو ہم یہاں گھر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے بڑھنے سے پہلے انشاءاللہ کچھ اور چیزیں وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں لیں گے، کیونکہ ابھی وقت ختم ہے اور کلاس کا جو سیشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. عورت کے حساب سے، عورت کے معاملے میں، کہ اگر کہتی ہے کہ ہم پڑھیں گے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ بہنیں پڑھے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دین اسلام جو شریعت دی ہے اس کے اندر آپ رہ کر کام بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کو کام کرنا ہے، مجبوری کوئی ایسی عذر ہے، تو یہاں پر آپ جہاں پر مرد نہیں ہے، جہاں پر فحاشی نہیں ہے، یعنی بالکل مرد سے رابطہ نہیں ہے، پردہ ہے، تو آپ بنداس ہو کے کام کرے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر مرد ہے تو وہ مرد ہے، تو وہ شیطان ہے، شیطان ہے تو زنا ہے، تو پھر راستے کھلے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لوگ ایسے لوگ ہیں جو بدمعاشی کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں برین واش کرتے ہیں، ان کو وسوسے ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.